الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 35 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر جو موضوع بیان ہوا ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ ہے شوہر کی قوامیت یا شوہر کی حکمرانی اور گھریلو نظم و ضبط۔ یہ عام طور پر ہم نے سنا ہے نا کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ شوہر ہوتا ہے۔ اکٹھے گھر کیسے بنتا ہے؟ شادی ہوتی ہے نا، تو نکاح کے ساتھ ہی گھرانہ وجود میں آ گیا نا۔ تو اب وہ دو افراد کے اندر جو ہے وہ سینئر کون ہے، ہیڈ کون ہے، ٹھیک ہے، حکمران کون ہے کہہ لیں آپ، قوام عربی میں کہتے ہیں، قوام کون ہے؟ وہ ہے شوہر۔ اچھا، یہ جو شوہر کی حیثیت ہے نا، اس کے حوالے سے دنیا میں مسلمانوں کو بہت بدنام کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے عورت میں کیا کمی رکھی ہے، سب انسان برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، بہرحال اس طرح کی کئی ساری باتیں۔ اس حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مرد بھی ایک جیسے پیدا نہیں کیے، یعنی یہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ عورت اور مرد، سارے مرد بھی ایک جیسے نہیں پیدا کیے۔ ایک اعتبار سے عورت ہے، مرد ہے، تمام انسان برابر ہیں، کیونکہ سب کا خالق ایک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے۔ لیکن آپ دنیا کے اندر جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک ہی گھر میں دو بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک کالا ہے ایک گورا ہے۔ اب وہ کالا جو ہے اس کے مقابلے میں گورے کو فضیلت حاصل ہے نا دنیا کے اندر۔ جب آپ رشتہ کرتے ہیں، یار لڑکے کا رنگ گورا نہیں ہے یا گورا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹے قد والا اور ایک لمبے قد والا، ایک کا قد جو ہے وہ 6 فٹ ہو گیا اور دوسرے کا قد جو ہے وہ 3 فٹ ہے، 3 فٹ ہی رہنا ہے اس نے۔ یہ چھوٹے قد والے ہوتے ہیں نا، آخر وہ بھی تو انسان کا بچہ ہے نا۔ اب فضیلت ہے کہ نہیں ہے بڑے قد والے کو؟ اللہ کے ہاں کی بات نہیں کرتا، دنیا کے اندر نوکری ملے گی، اس کا قد بھی دیکھیں گے، اس کا وزن بھی دیکھیں گے، سارا کچھ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو پورا انسان بھی شاید نہ سمجھتے ہوں لوگ، ایسے ہی ہے، نہیں سمجھتے۔ تو فضیلت تو نہ ہوئی، یا مطلب یہ ہے کہ برابری تو نہ ہوئی۔ یہ دو مردوں کی برابری کی بات ہو رہی ہے نا، عورت کا تو ابھی مسئلہ بعد میں آئے گا، یعنی آپ اس طرح دیکھ لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، دوسرا غریب ہے، تو فضیلت تو ہے۔ امیر آدمی کی سنی جاتی ہے، اس کی حیثیت کو مانا جاتا ہے، غریب کی نہیں مانی جاتی۔ یہ اس کو، میں اللہ کے ہاں فضیلت کی بات نہیں کرتا، دنیا میں تو فضیلت ہے نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ہم اگر سارے انسان برابر کر دیتے نا تو پھر یہ ایک دوسرے سے کام نہیں لے سکتے تھے۔ قرآن میں ہے، قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر ہم سب کو برابر کر دیتے تو پھر اب ذرا سوچیں، آپ جا کے جوتا دے دیتے ہیں موچی کو اور وہ خوش بھی ہوتا ہے اور اسے پالش بھی کرتا ہے، تو آپ میرے آگے جوتا اتار کے رکھیں نا، یا میں آپ کے آگے رکھوں، تو آپ تو اٹھا کر میرے سر میں ماریں گے۔ آپ کپڑے خراب کر کے دھوبی کو دے کے آ جاتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے کہ، اور دھو کے آپ کو پریس کر کے دیتا ہے۔ تو یہ اگر فرق نہ ہو تو دنیا کیسے چلے؟ تو یہ سمجھ لیں سارے مرد بھی برابر نہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ اسی طریقے سے جہاں بھی اجتماعی زندگی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک سکول ہے، تو آپ فرض کریں کہ وہ لڑکوں کا سکول ہے، وہاں استانیہ نہیں ہیں، ماسٹر ہیں، ان ماسٹروں پہ بھی ایک کو فضیلت دے کر ہیڈ ماسٹر بنایا جاتا ہے۔ باقی ماسٹر کہیں کہ یہ بھی ہمارے جیسا آدمی ہے نا، تو اس کو ہمارے اوپر کیوں فضیلت دی گئی ہے؟ اسی کے اوپر آپ قیاس کر لیں، کوئی ادارہ ہے جہاں آپ سمجھیں کہ بھئی یہاں جو ہے نا وہ یہ ڈکلیئر نہیں ہے، اگر ایک باپ تو خیر اس کو ویسے ہی فضیلت حاصل ہے، لیکن اگر بھائی بھی 4 مل کر کام کریں گے تو ان میں بھی ایک انڈرسٹوڈ ہیڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہیڈ جو ہے اس کا کیا کام ہے؟ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا کام کیا ہے؟ اس ہیڈ کی یہ حیثیت ہے کہ یہ وہاں کا نظم و ضبط جو ہے نا اس کا ذمہ دار ہے، یہ اس کے نظم و ضبط کو برقرار رکھے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے لڑتا پھرے، کیونکہ میں ہیڈ ہوں، مجھے تم پر فضیلت حاصل ہے، مجھے تمہارے اوپر جو ہے وہ درجہ حاصل ہے، تو میں جو ہے نا وہ
ہر ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ ہر ماسٹر کے ساتھ ہی جو ہے وہ جھگڑا کرے، اور وہ جو بھائی جس کو سربراہ بنا لیا 4 بھائیوں نے اپنے مشترکہ کاروبار میں، وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہی کرتا پھرے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اصل میں تو وہ کوشش کرے گا کہ سب اتفاق کے ساتھ کام چلے، ٹھیک ہے نا، سب کی رائے بھی ہو، اتفاق سے ہو، لیکن کہیں کہیں مسئلہ بن جاتا ہے ویٹو کرنے کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جو ہیڈ ہے نا، اس کا تھوڑا وزن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ اپنا اس کا اختیار بھی استعمال کر لیتا ہے، اور پھر وہ اپنی رائے بھی دے دیتا ہے کہ جی یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں ایسا نہیں کروں گا یا میں ایسا کرنے نہیں دیتا۔ یہ انتظامی معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اونچا مقام رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی سکول کا کوئی چپڑاسی اللہ کا ولی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہے مرد کو عورت پر، اور وہ یہی فضیلت ہے کہ گھر کا ایک ادارہ ہے، اس گھر کو جو ہے وہ چلانا ہے۔ تو اب اس گھر میں ہیڈ کسے بنائیں؟ پہلے وہ بیوی ہوتی ہے، پھر بچے آ جاتے ہیں، اب ان سب کے اوپر ایک نگران ہے، حکمران ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے شوہر۔ اچھا، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی ہے، وہ آگے ہم جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سمجھ لے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ شوہر جو ہے وہ اب شوہر بن گیا ہے تو اب وہ بچوں کو بھی مارتا پھرے گا اور وہ بیوی کے ساتھ بھی لڑتا پھرے گا، اور کسی کا بھی اس کا ہاتھ توڑ دیا، کبھی اس کی ٹانگ توڑ دی، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی بھی ایک ادارہ ہوتا ہے، اس ادارے کا جو ہیڈ ہے اس نے ساری آرگنائزیشن کو ساتھ لے کر ہی چلنا ہوتا ہے، البتہ اس کے ہیڈ ہونے کا کچھ فرق تو پڑتا ہے۔ تو کہیں کہیں اس کو ضرورت پڑتی ہے جب وہ ویٹو کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنی بات ہے، اور یہ وہ تصور نہیں ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے، جی وہ تو پھر بڑا بنا دیا تو وہ ظلم کرے، تو وہ زیادتی کرے۔ اسے ظلم کی زیادتی کی اجازت نہیں ہے، اور ظلم زیادتی اللہ تعالیٰ کے بھی ہاں جا کر پکڑی جائے گی، وہ کسی کی بھی ہوگی تو۔ البتہ یہ بتایا ہے اللہ نے کہ گھر کو چلانا تو ہے، مگر درگزر اور چشم پوشی سے صبر کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں، ایک استاد جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا بچوں کو استاد کا ڈر ہونا چاہیے، لیکن کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ استاد بچوں کو مار بھی دے؟ یہ نہیں، بس یہ اتنی سی بات ہے، قوام کی یا مرد کے حکمرانی کی اتنی سی بات ہے کہ اسے تھوڑا سا اختیار زیادہ ہے، ایک درجہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 282 بنتی ہوگی یا کوئی آگے پیچھے بھی ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو یا مرد کو ایک درجہ دیا۔ یہ ایک کو نوٹ رکھیں، ایک ہی دیا ہے، 2 4 10 نہیں، ایک درجہ فضیلت کا دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ درجہ جو ہے نا، اس کا مطلب سمجھ لیں ایک منتظم کی حیثیت اسے حاصل ہے اس گھرانے کے اندر۔ چنانچہ سورہ تغابن میں فرمایا، آیت نمبر 14 سورہ تغابن، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں ایمان والے کہہ کر اللہ بات کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
ان من ازواجکم و اولادکم، ازواجکم و اولادکم، دیکھیں بیویاں اور اولاد، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہارے ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. دشمن کس معنی میں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی پسند ناپسند ہے. اچھا، اب وہ اپنی پسند ناپسند کس کے بل پر پوری کریں گے؟ باپ کے بل پر. باپ کے بل پر ہمیں ایسی سواری چاہیے، ایسا لباس چاہیے، یہ کھانے کو چاہیے، وہ پینے کو چاہیے، اس طرح یہاں یہ وہ، ٹھیک ہے نا، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے. تو اب شوہر اگر اتنا جائز طریقے سے نہیں کر سکتا تو پھر اگر اس کی محبت ان میں بے تحاشا پیدا ہو گئی ہے تو پھر وہ کہے گا کہ چلیں جی، بچوں کی خواہش ہے، کہیں سے لوٹ کے ہی لے آؤں، کسی سے رشوت، کسی سے ظلم، کسی کا حق مارے گا. تو اب اب اس وہی اولاد یا وہی بیوی کیا سبب بن گئی؟ دشمنی کی، کیونکہ اس نے جو کیا ہے ان کی محبت میں آ کر یا ان کے مطالبے کی وجہ سے اس کی سزا جہنم ہے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان من یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروا، محتاط رہنا. محبت تو کرنی ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، لیکن کہیں یہ محبت وہاں تک نہ پہنچ جائے کہ پھر وہ دشمن نہیں ہوں گے کہ جو تمہارے سامنے توپ لے کر یا تلوار لے کر کھڑے ہوں گے. یہی چیزیں کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر چلے جاؤ ان کو خوش کرتے کرتے. اچھا، اب اس کا ایک دوسرا نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی ہر وقت اولاد کو جو ہے نا وہ غصے سے ہی دیکھتا رہے، بیوی کو غصے سے ہی جو ہے وہ دیکھتا رہے. اچھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے تو مجھے جہنم میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بچہ جو ہے، یہ دیکھو جی، یہ اس نے موٹر سائیکل مانگ لیا، اس نے کار مانگ لی، میں ڈکیٹی کر کے لاؤں، یہ تو میرا دشمن ہے، یہ بیوی میری دشمن ہے. اللہ نے جو دشمن کہہ دیا تو تم دشمن بنا لو. فرمایا فاعفوا واصفحوا واغفروا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. لیکن یہ دشمن وہ نہیں ہے جو تلوار لے کر سامنے ہے. لہذا کیا فرمایا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَغْفِرُوا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 الفاظ. اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے، جاندی انجاندی کرو گے، صبر کرو گے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تمہاری کتنی غلطیوں سے درگزر کر لیتا ہے. تم اپنی بیوی اور اولاد کی اس طرح کی بات جو ہے نا وہ اس سے تم درگزر نہیں کرتے، تم نے اسے ذہن کے اندر بنا لیا کہ یہ تو میرے دشمن ہے، میری اولاد دشمن ہے، میری بیوی دشمن ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی اس محبت میں وہاں تک جانا تو درست نہیں ہے. البتہ وہ گھر کا ماحول خراب کرنا جو ہے نا وہ درست نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں یہی صورتحال بنے کہ بھئی یہاں کچھ لوگوں کو ایسا دشمن سمجھا جاتا ہے کہ ہر وقت انہیں دشمن ہی اسی نظر سے جو وہ دیکھا جاتا ہے. گھر کا ماحول جو ہے نا اس کو درست رکھنا ہے، یہ ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالی ہے. بس اتنی سی فضیلت ہے، چونکہ یہ چیزیں واضح نہیں ہوتی لہٰذا پھر اس کو جو ہے وہ غلط رنگ دیا جاتا ہے، اور غیر مسلم بھی جو ہے وہ اس کو کوئی بڑی ایسی چیز سمجھتے ہیں، اور مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اسلام میں مرد کو یہ جو دے دی گئی ہے فوقیت، یہ کیوں دے دی گئی ہے. تو وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ فضیلت مردوں کو مردوں کے اوپر بھی ہے. کبھی جو ہے نا وہ کسی ادارے میں آپ ملازم ہیں تو وہاں آپ کے اوپر کوئی مرد آپ سے ہیڈ ہوگا
تو وہاں کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ مرد جو ہے وہ یہ میرے اوپر کیوں، اس کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ اب دیکھیں عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک عورت جو ہے وہ کسی کالج کے اندر پڑھاتی ہے، کسی ایسے ادارے میں جہاں ہیڈ مرد ہے، تو وہاں وہ نہیں کہتی کہ یہاں یہ مرد کو میرے اوپر فضیلت کیوں حاصل ہے. یا تو وہاں بھی ہونا چاہیے نا. ہسپتال کے اندر لیڈی ڈاکٹریں جو ہے اگر مرد اوپر ہیڈ ہے تو وہاں انہیں احتجاج کرنا چاہیے کہ جی یہ اس کو کیوں ہمارے اوپر فضیلت حاصل ہے. اور یہ سارا جھگڑا کہاں آ کر بنتا ہے؟ سارا غصہ جو ہے وہ گھر میں آ کر جو ہے وہ بنتا ہے. اور اس میں خرابی یہ ہے کہ بعض اوقات مرد یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں پتہ نہیں مرد ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ہم اعلیٰ ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی شرف حاصل ہو گیا ہے. مرد ہونے کی وجہ سے کوئی شرف کسی کو حاصل نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عورت مرد کا کوئی شرف نہیں ہوگا. قرآن کریم میں آپ دیکھیں فرعون کی بیوی آسیہ ہے، اس کا کتنا شرف ہے. فرعون مرد ہے نا، اس کا وہ جہنمی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، تو ان کا کوئی شرف نہیں ہے، ان کے شوہروں کا شرف ہے. تو یہ کوئی کسی مرد کو یا کسی عورت کو اس وجہ سے شرف حاصل نہیں ہے. یہ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ایک سکول ایک ادارہ ہے نا، تو ہیڈ ماسٹر وہاں کا قوام ہے نا، وہاں کا حکمران ہے ہیڈ ماسٹر. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہو سکتا ہے وہاں کا چپڑاسی جو ہے اس کا مقام ہو، اسی طرح عورت کا مقام ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور شوہر جہنم کے اندر چلا جائے. یہ کوئی بات نہیں ہے. تو پہلے تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے. چونکہ یہ ایک مسئلہ ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ سمجھائی ہے. ایک عمومی انداز سے بات کو شروع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں یہ بات آتی ہے نا کہ دیکھیں جی یہ بس پیدا ہونے کی وجہ سے یہ مرد پیدا ہو گیا تو میں عورت ہو گئی تو اس کو میرے اوپر فضیلت حاصل ہو گئی نا. ٹھیک ہے، یہی بات آتی ہے نا کہ جی اسی وجہ سے فضیلت حاصل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ایک فساد بھی ہے. مثال کے طور پر میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اب میں نے جس کے پاس گاڑی دیکھی ہے تو مجھے اس سے حسد رشک، ٹھیک ہے، ٹینشن ہونی شروع ہو گئی ہے. میں نے اس کو ایک بیماری بنا لیا، وہی یار میرے پاس کیوں نہیں ہے. کسی کا گھر دیکھا ہے، کسی کے پاس کوئی اور چیز دیکھی ہے، تو اب اس کو اللہ نے مجھ پر جو فضیلت دی ہے، مجھے محروم رکھا ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا ہے. اسی طرح اگر عورت گھر کے اندر یہ مسئلہ بنا لے کہ جی اور مرد کیوں اس کو فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مسئلہ بن جائے گا. تو اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سمجھائی ہے. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے ویسے بھی تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اگر کسی کو دولت مند بنایا تو کوئی غریب بھی تو ہے. ٹھیک ہے، تو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دے دی ہے، تم اسے ایک مسئلہ بنا کر نہ رکھ لو، بلکہ کیا کرو، تم اس کی تمنا ہی نہ کرو. کسی کی گاڑی دیکھی ہے تو بس ٹھیک ہے یار، میرے اللہ نے مجھے جہاں رکھا ہے یہ میرے پاؤں گاڑی سے بہتر ہے. کسی کے پاس بڑا اونچا محل ہے، میری وہ کٹیا ہی جو ہے وہ میرے لیے محل ہے. اس کو دل میں ہی نہ لاؤ، تمنا ہی نہ کرو. اب ویسے یہ ہے بڑا مشکل کہ تمنا کیسے نہ کریں، ٹھیک ہے نا. وہ اس کا کھچاؤ بھی ہے نا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا سورہ آل عمران کے اندر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تم یہ خواہشی دل میں نہ لاؤ تو مسئلہ حل ہے. ٹھیک ہے، نہیں خواہش آئے گی تو نہیں کسی کا گلا گھونٹو گے، نہیں کسی کی چوری کرو گے،
اب ظاہر ہے اس کو پھر جب خواہش بن گئی ہے تو جائز طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو ناجائز طریقے سے کوشش کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوشش تمہیں نہیں کرنی پڑے گی. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمنا ہی نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دے دی ہے نا، کسی کو کچھ زیادہ دے دیا ہے تو تم، یا کسی کو کوئی اور مقام دے دیا ہے، عہدہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دو بھائی ہیں، ایک بڑے اونچے عہدے کے اوپر پہنچ گیا ہے، وہ کوئی جج بن گیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، اور دوسرا ریڑھی لگا رہا ہے، تو وہ کڑتا ہی رہے کہ اس کو میرے اوپر کیوں فضیلت دے دی ہے. تو فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور یہاں ایک بڑی حکمت کی بات بتائی ہے کہ یہ فضیلت جو دنیا کے اندر ہے بھی، تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اللہ تعالی کے ہاں عورت کو وہی ملے گا جو اس نے عمل کیا ہے، جو اس نے کمایا ہے. کمائی سے مراد یہ دنیا کی کمائی نہیں، آخرت کی کمائی، آخرت کے اعتبار سے. یعنی مرد نے اگر آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا تو اس کو جو فضیلت یہاں دی گئی ہے اس کے باوجود وہ جہنم میں چلا جائے گا. عورت جو اس کے تابع تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی والی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پا جائے گی. لہذا پہلی بات تو یہ سمجھ لو، بلکہ پہلے مردوں کا کہا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہی ہوگا آخرت کے اندر، وہی ملے گا جو انہوں نے عمل کمایا ہوگا. برا کمایا ہوگا تو پھر برے کا بدلہ برا ہی ملنا ہے، اچھا کمایا ہوگا تو اچھا ملنا ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے اسی طریقے سے ہے، جو انہوں نے کمائی کی ہے، جو انہوں نے عمل کمایا ہے اچھا یا برا وہ ان کو مل جائے گا. لہذا آخرت پر نظر رکھا کرو کہ وہاں تمہیں جو ہے وہ عزت ملنی چاہیے، وہاں تمہیں فضیلت ملنی چاہیے، اور وہاں کی فضیلت جو ہے وہ تمہاری اس دنیا کے عملوں کی بنیاد کے اوپر ہے. یہ دنیا کی فضیلت جو ہے نا یہ دنیا میں رہ جائے گی. اب دیکھیں ایک بندہ مر جاتا ہے، وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے اور اسی ادارے کا چپڑاسی برابر نہیں ہو گیا، وہ مر گیا، ختم ہو گیا، تو وہ سربراہی ختم ہو گئی اس کی موت کے ساتھ ہی. اور وہ دائمی ہے جو اگر آخرت میں عزت ملے گی وہ دائمی ہے. آگے فرمایا کہ پھر بھی تمہارے دل سے نہیں جاتی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بیٹے، میرے بیٹے کو بھی یا مجھے بھی وہ کچھ ملنا چاہیے. فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو پھر اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے سوال کر لیا کرو، دعا کر لیا کرو، اللہ تو نے اس کو اچھا گھر دے دیا تو مجھے دے دے، اس کو گاڑی دے دی مجھے بھی دے دے. یعنی بجائے اس کے کہ کسی الٹے سیدھے رستے سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو یا کڑتے رہو، ٹھیک ہے، تم حاصل نہ کر سکو. اب عورت جتنا مرضی کڑے گی تو وہ مرد تو بن نہیں سکتی، تو پھر اپنے آپ کو بیمار کر لے گی. تو ایسے ہی کڑتے رہو، تو اللہ سے سوال کر لیا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگ لیا کرو. آگے فرمایا لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ آدمی اس طرح بھی سوچنے لگ جاتا ہے نا کہ یار بڑی دعا مانگی پر رب نے نہیں سنی، اللہ نے نہیں دیا مجھ کو کچھ بھی. فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ جس کو دیتا ہے اور جس کو محروم کرتا ہے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے. جیسے فرمایا نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ بھی ضد نہ لگا لیا کرو کہ بھئی اللہ سنتا نہیں ہے یا اللہ نے کیوں نہیں دیا، میں نے بڑی دعا کی ہے. بس تم نے دعا مانگی ہے، اللہ کے علم پر اعتماد کرو، میرے لیے بہتر یہی ہوگا، مجھے محروم رکھنا ہی بہتر ہوگا، یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہوگی جو اللہ نے نہیں دی.
تو فرمایا کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ علم کی بنیاد پر کسی کو دیتا ہے یا محروم کرتا ہے نا۔ اب آگے فرمایا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اب اس سے پہلے نا یہ دوسرے درس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں، اس میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بات آئی تھی۔ اب یہاں چونکہ ایک زیادتی ہوتی ہے اکثر عورت کے ساتھ، ویسے تو آدمی کے بس میں ہو تو وہ بھائی کو بھی نہ دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم تو چاہتے ہو کہ ساری وراثت کھاؤ، جائیں بھائی بھی باڑ میں تو جائیں بہنیں بھی، سارا مجھے مل جائے، پر تمہارا بس نہیں چلتا۔ کیوں بس نہیں چلتا؟ باقی بھائی چلنے نہیں دیتے۔ اگر بس چلے تو چلا لو۔ بعض اوقات کسی کا کوئی بھائی ہوتا ہے نا تھوڑا سا ایب نارمل قسم کا، تو وہ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں کیا کرتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کس طرح اس کو محروم رکھتا ہے، موقع نہیں آنے دیتا کہ یہ مانگے یا اس کو جو جائے۔ تو پھر بہنوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، باپ مل جاتا ہے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو دوبارہ دہرا دیا ہے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں جو بھی ترکہ چھوڑیں، کسی کے ماں باپ یا کوئی اور قرابت دار، یعنی کوئی بندہ مرتا ہے تو یا اس کے ماں باپ ہوں گے، قرابت دار ہوں گے، کون کون کس کس چیز کا وارث ہے، کتنا کتنا کسی کا حق ہے، ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث۔ یہ فرض ہے، یہ ان کا حق ہے، نصیب مفروضہ، یہ حصے فرض کیے ہوئے ہیں۔ مما کلا او کسر، وہ قلیل ہے یا کثیر ہے، جتنا بھی ہے، جس کا جتنا اللہ نے مقرر کر دیا وہی ہے، باقی تفسیر کے ساتھ تو وہ وہاں کا ہی ہے، اس کی ضرورت ہو تو وہ ریکارڈڈ درس بھی موجود ہے۔ لیکن بہرحال فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ہاں جن کے ساتھ تمہارا کوئی تمہاری محبت ہے، کوئی تمہارا معاہدہ ہے، کوئی اور تعلق ہے، یعنی تمہارا کوئی تعلق ہے، کوئی محبت ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ تمہاری وراثت میں اس کا حصہ نہیں بنتا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا یار یہ آدمی جو ہے نا، میرا جو کچھ ہے نا آج میں جہاں تک پہنچا ہوں اسی کے تعاون کی وجہ سے پہنچا ہوں، تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں مرنے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہتا ہوں تو زندہ کر دو، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے ساتھ دوستی ہے، یا وہ مدینے کے اندر مواخات ہوئی تھی نا تو وہ بھائی بنے تھے، تو وہ فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر کسی کو کچھ دینا ہے، کچھ لینا ہے، کسی نے تم پر احسان کیا تم اس کے اوپر کر لو، یا پھر یہ ہے کہ اپنی کوئی وصیت کر جاؤ، 2/3 تک 1/3 تک وصیت بھی کر سکتے ہو۔ تو مرنے کے بعد اگر تم نے وصیت نہیں کی اور اپنی زندگی میں اس کو نہیں دیا تو اب مرنے کے بعد 2 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے مرنے والے کا، اور دوسرا وصیت پوری کر دی جائے۔ باقی پھر کوئی وارث نہیں بنے گا، وہی وارث بنیں گے اور اسی نسبت سے بنیں گے جس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں کہ جی بیوہ کو اتنا جائے گا، بیٹے کو اتنا جائے گا، بیٹی کو اتنا جائے گا، اسی نسبت سے بنیں گے۔ فرمایا فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خود گواہ ہے کہ تم یہ وراثت حقداروں کو وراثت سے کسی حقدار کو محروم کرتے ہو یا تم خوشی خوشی اس کو دیتے ہو اس کا حق۔ تو اللہ کو کوئی گواہ بلانے کی ضرورت نہیں، اللہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ تم نے کسی بھائی نے کسی بھائی کا حق کھایا ہوا ہے، کسی نے بہن کا حق کھایا ہوا ہے،
کسی باپ نے بیٹوں کے ساتھ سازش کر کے اپنی بیٹیوں کو محروم کیا ہوا ہے. اب آگے بات آ رہی ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام مطلب حکمران، حاکم. مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر حکمران ہیں. اب وہ حکمرانی جو ہے نا وہ میں نے آپ کو پہلے جو ہے وہ تمہید کے اندر سمجھا دیا. آگے اب اس کی وجہ بتا رہا. ایک تو یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اسی اصول کے تحت جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض دوسرے کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دے دی. میں نے آپ کو مثال دی نا، ابھی ایک ہی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے، ایک نارمل پیدا ہوتا ہے، دونوں ہیں مرد، لیکن دنیا میں تو فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ ایک گورا ہے کالا، فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ تو جس طرح تم دنیا کے اندر عام دیکھتے ہو نا کہ مردوں کے اندر بھی ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، اسی اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنا دیا ہے، فضیلت دے دی ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ صرف تمہارا ہی معاملہ نہیں، باقی معاشرے کے اندر بھی تو اونچ نیچ ہے نا، ساری ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں شادی جب ہوتی ہے تو مہر کون ادا کرتا ہے؟ عورت کیوں نہیں ادا کرتی؟ شادی میں ضرورت دونوں کی ہے یا ایک کی ہے؟ عورت کی بھی ضرورت ہے. عورت والے رشتہ نہیں ڈھونڈتے پھرتے، یار کوئی رشتہ کروا دیں، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی رشتہ نہیں مل رہا. تو ضرورت ہے نا، تو پھر مہر دو. عورت نہیں دیتی، مہر مرد دیتا ہے. پھر عورت کا یا بچوں کا جو نان نفقہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مرد ہے نا ذمہ دار. کبھی کسی عورت نے چوک چراہے میں جو ہے وہ شور کیا ہوگا کہ میرا مرد، یا لوگوں میں کیا ہوگا کہ میرا مرد جو ہے وہ ہمارے نان نفقہ نہیں ادا کرتا، لیکن کیا کبھی کسی مرد نے بھی باہر گلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میری بیوی میرا نان نفقہ نہیں دیتی؟ نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ لیں کہ اس نے اس گھر کو چلانا ہے، وہ کما کر لائے گا، تو اب ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ میں کمائی کتنی کر سکتا ہوں اور کس طرح کر کے لایا ہوں. تو اب آگے اخراجات جو ہیں وہ آپ نے جو بھی معاملات ہیں اس گھر کے، وہ باہمی اتفاق سے، مشاورت سے، بچوں کے ساتھ بھی مشاورت کر لیں، بیوی کے ساتھ بھی کر لیں، حتی الوسع کوشش کریں کہ سب جو ہے نا وہ اتفاق رائے سے آپ کا گھر جو ہے وہ چلے. جیسے میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ کیا کسی ادارے کا سربراہ جو ہے اس کو سربراہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ماتحت ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر ہی لینی ہے؟ نہیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلوں، لیکن کہیں کہیں اسے یہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی شو کرے. کہیں کہیں، ہر وقت نہیں، کہیں کہیں اپنی وہ اتھارٹی شو کر دے. ٹھیک ہے، وہ ویٹو کر دے. تو بس یہ اتھارٹی ہر وقت شو کرنے کی نہیں ہے، ہر جگہ شو کرنے کی نہیں ہے کہ بچوں کے اوپر مسلط ہو جاؤ، بیوی کے اوپر جاؤ وہ مسلط ہو جاؤ. تو کہیں کہیں جب آپ دیکھیں کہ بھئی نہیں، اور اس کی آپ جو اپنی اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں اس کی وضاحت بھی کر دیں کہ جی اصل وجہ یہ ہے، یہ کام جو آپ چاہتے ہیں میں اس کو اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے اس سے روکتا ہوں، اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ موقع کی مناسبت سے ٹھیک نہیں ہے، یا میرے وسائل نہیں، جیسے جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں یہ ایک بات ہے کہ گھر کو چلاتا ہے مرد، نان نفقہ مرد دیتا ہے بیوی کو، بچوں کو. تو جو ایک سبب تو اللہ نے بتایا نا، بما انفقوا من اموالہم، تو
تو جو مرد کماتے ہی نہیں ہیں، نکمے ہڈ حرام قسم کے، تو جن کی بیویاں کما کے لاتی ہیں پھر وہ تو صحیح معنوں میں اقوام بھی نہیں ہیں. تو جو کماتا ہے اسی کو پتا ہے نا کہ میں کما کے لایا ہوں تو میں اسے کہاں خرچ کروں. تو وہ بے غیرتی ہے کہ کمائی بیوی لے کر آئی ہے، اب اس کے اوپر اپنی قوامیت جو ہے وہ جما رہا ہے. نکما ہڈ حرام بیٹھا ہوا ہے اس انتظار کے اندر کہ بیوی لائے گی، بیوی جہیز آئے گی، بیوی کمائی لائے گی، اور خود اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور اپنے آپ کو قوام سمجھتا ہے. تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا، اس لیے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر کو چلا رہے ہیں، وہ کما کر لا رہے ہیں، تو اس وجہ سے مرد کو کیا کیا، اس کو یہ قوام بنا دیا، اس کو ایک درجہ دے دیا. پھر نوٹ کر لیں درجہ ایک ہی ہے، ایک درجے کی فضیلت ہے، بہت زیادہ لمبی چوڑی فضیلت بھی نہیں ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بلکہ میری بیوی تو کہہ بھی دیا کرتی تھی، وہ کہتی تھی درجہ تو ایک ہی ہے نا، اتنا بھی زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. یہ بات تو صرف اتنی ہے نا کہ ایک سیکنڈ ہینڈ ماسٹر ہے، ایک ہیڈ ماسٹر ہے، تو اب وہ سیکنڈ ہینڈ ماسٹر کو یہ سمجھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا صدر جو ہے وہ نائب صدر کو سمجھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، تو جو صالح بیویاں ہیں وہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی اس حیثیت کو تسلیم کرتی ہیں کہ یہ اس گھر کا سربراہ ہے. پھر نوٹ کر لیں، سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر وقت ہی اپنی وہ قوامیت دکھانی ہے، ہر جگہ ویٹو ہی کرنا ہے، انہوں نے کچھ کہا ہے اس کو رد ہی کرنا ہے. نہیں، ان کو اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے، جس طرح ایک استاد اپنے شاگردوں کو لے کر چلتا ہے، اس طرح اپنے مطلب یہ ہے کہ لے کر چلنا ہے. اب استاد نے کوئی بچوں کو قتل تو نہیں کرنا ہوتا، تھوڑا بہت ہی سرزنش، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں جی استاد ہے تو استاد کا تھوڑا سا روب تو زیادہ ہونا چاہیے نا بچوں پر، اسی طرح. تو فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، تو جو صالح بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور وہ حفاظت کرتی ہیں اپنی عزت کی. اپنی عزت کیا، وہ شوہر کی عزت ہی ہے، اور وہ اپنے گھر بار کی بھی، کیونکہ شوہر تو پھر کمانے گیا ہے نا، اس نے گھر چلانا ہے، تو وہ گھر میں بچوں کو دوسرا تیسرے معاملات جو ہیں ان کو وہ سنبھالتی ہیں. بما حافظ اللہ، اس توفیق سے جو اللہ نے دی ہے، یعنی اصل محافظ تو اللہ ہے نا، اللہ کی محافظت سے وہ اپنے گھر کو، اپنی عزت کو سنبھال کر رکھتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے. واللاتی تخافون نشوزہن، اب اگلی بات یہ آ گئی ہے کہ اب وہ عورت جو تمہاری قوامیت کو چیلنج کر دے، نہ مان رہی ہو، تو پھر کیا کریں، مطلب آپ نے کیا کرنا ہے. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ جن سے تمہیں سرکشی محسوس ہو کہ یہ اب تسلیم نہیں کر رہی، سرکش ہو رہی ہے، تو پہلی بات کیا ہے، فائزوہن، تو ان کو واعظ کرو، نصیحت کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، وہ قرآن کے ذریعے کرتے تھے نا. تو بہترین بات تو یہ ہے، قرآن اللہ نے بتایا ہوا ہے. تو اگر مجھے ہی قرآن نہیں آتا، شوہر کو ہی قرآن کا پتہ نہیں ہے، تو وہ کیا واعظ کرے گا؟ وہ اسے بتائے کہ دیکھیں اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے حق دیا ہے اور یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے. واعظ اس طرح کی گفتگو کہ جو اس کا دل بھی مان لے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسے سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ مسائل ہیں، میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ گھر ہم سب کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فائزوہن،
تو ان کو واز کرے، ان کو سمجھائے، اور پھر بھی نہیں بات بنتی تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اپنی خوابگاہوں سے ان کو علیحدہ کر دو، یعنی اپنے بستروں سے تعلق زن و شو کو کچھ وقت کے لیے منقطع کر دو، تاکہ اسے احساس ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ راضی نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی کچھ وقت آپ نے دیکھا نہیں تو پھر ان کو مارو۔ اب مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان سے مارو، نہ تو کوئی ایسی چوٹ مارو کہ باہر نظر نہ آئے، اندر نظر آئے، اندر سے اسے تکلیف ہو جائے، کہتے ہیں نا گجی مار، یہ نہیں ہے۔ اور نہ ایسی ہے کہ کوئی نشان پڑے، کوئی منہ پر نہ مارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ٹانگ توڑ دینا، بازو توڑ دینا، کوئی اس طرح کا، یہ بالکل نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ میں اسے وہی بات کہتا ہوں، ڈراوا، بس ایک ڈراوے کی حد۔ اگر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اینڈ طلاق دے دو، ٹھیک ہے نا، ایک ڈراوے کی حد تک۔ یہ جو ہے جی بیوی کو قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پھر خود پھنس گئے، ٹھیک ہے نا، نہیں۔ ڈراوا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی باپ کو بچوں کو باپ کا ڈراوا ہونا چاہیے، تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے، اس شاگردوں کو استاد کا ایک ڈراوا جو ہے وہ ہونا چاہیے، ہے نا، یا بڑوں کا کچھ ڈر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بس اس حد تک ان کو جو ہے نا وہ یہ احساس دلاؤ کہ بھئی اب تم جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ انہوں نے اطاعت کرنی شروع کر دی، مطلب تین طریقے بتائے ہیں نا، کہ ایک جو ہے وہ ان کو نصیحت کرو، دوسرا یہ ہے کہ ان کو بستروں سے علیحدہ کر دو، تیسرا ان کو کوئی تھوڑا ڈراوا دو۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، پھر اگر انہوں نے تمہاری اطاعت کر لی، یعنی بات مان لی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ زیادتی کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اطلاع کرنی شروع کر دی ہے نا، تو پھر اب جو ہے نا وہ بھول جاؤ، ورنہ کیا ہوتا ہے، ہفتے کے بعد پھر کوئی بات ہوئی تو کہا وہ پیچھے بھی تو ہے گل کی سی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بلائی تو ہے نہیں، وہ تو اسی طرح آپ دماغ میں لیے پھرتے تھے نا۔ اور اگر اس کو دماغ میں لیے پھرو گے تو پھر دوبارہ تمہارا رد عمل نارمل نہیں ہوگا، ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نارمل نہیں ہوگا۔ اپنے ایٹیچیوڈ کو بالکل نارمل جو ہے وہ کر لو، اس کو جا وہ بلا دو جو پیچھے ہو گئے۔ یہ اگلی جو بات ہے نا جی، وہ اگر آپ نے سمجھ لی تو سمجھ لیں کہ سارا درس ہی آپ نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ کانا علی کبیرا، ان اللہ کانا علی کبیرا، علی بہت بلند، بہت درجوں والا، یعنی تمہارا تو ایک ہی درجہ ہے نا، تو اللہ کے کتنے درجے ہیں؟ رفیع الدرجات، اس کے درجوں کا تم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، اور اس کی بڑائی کا کبیرہ، بڑا بھی ہے۔ تمہیں تو اس گھر کے نظم کے لیے ایک درجہ دیا ہے اور تمہارا غصہ جا ہی نہیں رہا۔ اب ایک دفعہ کوئی بیوی کے ساتھ اونچ نیچ ہوگی، اب وہ غصہ تمہارے دماغ سے جا ہی نہیں رہا۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ تم بیوی کے اوپر ہیڈ ہو نا، اس کے اوپر تمہارا درجہ ہے، تو جس کا تمہارے اوپر درجہ ہے بلکہ وہ کتنے درجوں والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ تم سے بھی غلطی ہوگی، اب ٹھیک ہے، بیوی نے کی یا اولاد نے کی، کوئی غلطی کر لی آگے پیچھے، تو یہ بات یاد رکھو۔ پھر اگر اس نے، کیونکہ یہ تعلیمات اس کی ہیں، اس نے کہا ہے کہ پھر کوئی رستہ نہ ڈھونڈو اس کے اوپر زیادتی کرنے کا، جب بات ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر اگر اس نے یہ دیکھ کر کہ یہ میری بات اس نے نہیں مانی ہے اور اب اس نے یہ غلطی کیا، تو پھر اس نے اگر تمہیں جو ہے وہ سزا دی تو پھر روتے پھر ہو گیا
پھر اپنی یہ جو کیا قوامیت ہے یا وہ درجے کا بڑا ہونا ہے نا، پھر اس کو جو ہے وہ دیکھتے رہنا. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے جس کے تحت تمہیں یہ حیثیت دی گئی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ چلتا نہیں ہے نظام کوئی، ٹھیک ہے نا، چلتا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چلتا، تو کوئی ادارہ نہیں چلتا. تو اس وجہ سے دیے گئے ہیں ان اللہ کان علی کبیرہ، اللہ بڑے درجوں والا ہے. پھر اس کا بھی دھیان کر لینا. اپنے اس درجے کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بد اخلاقی، ظلم، زیادتی، کو گالی، کو بڑا کچھ چلتا ہے نا جی. اس وجہ سے جی مجھے اللہ نے قوام بنا دیا، میں جی مرد ہوں. تو یہ جس نے تمہیں دیا ہے وہی تمہیں کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا، گھر کا ماحول جو ہے نا اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے، یہ لے کر چلنا. جیسے آرگنائزیشن ہوتی ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے، ادارے کا ہیڈ جو ہے وہ ادارے کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کو لے کر چلنا چاہتا ہے. ان اللہ کان علی کبیرہ وان خفتم شقاق بینہما، اگر تمہیں ان کے درمیان ضد محسوس ہوئی، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت پھر نہیں، ایک بات لمبی جا رہی ہے تو ایک دوسرے سے کوئی ضد بن گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ محسوس کرو تم، کون؟ باقی گھر والے یا باقی خاندان والے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف مقرر کرو عورت کے گھر والے سے، تو ایک کرو مرد کے گھر والوں سے، تاکہ وہ ان میں مصالحت کروا دیں. دیکھیں حتی المقدور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا طلاق کو، جھگڑے کو مٹا کر بہتری کے ساتھ جو ہے وہ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ چلے. تو فرمایا کہ ایک منصف ان سے مقرر کرو، ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح چاہیں گے. نمبر ایک تو ظاہر بات ہے کہ پہلی اصلاح کی خواہش تو ہونی چاہیے عورت اور مرد میں. اگر ان کی نیت نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ قاضی کیا کرے گا جب وہی راضی نہیں ہے، جب وہ راضی ہیں تو پھر قاضی بھی راضی ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ وہ صلح کرانے والے بھی، کیونکہ بعض اوقات وہ صلح کرانے والوں میں بھی شیطان ہو جاتا ہے نا، تڑواؤ جی، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا اگر وہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا، اللہ میاں بیوی کے اندر موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اور باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کی خبر بھی رکھتا ہے. یعنی وہ جو صلح کروانے والے ہیں ان کی کیا نیت ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم بھی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ خبردار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.